نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون صدق الله العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اور انسانوں پر کی گئی اپنی عظیم الشان نعمتیں، جو کہ ایک لحاظ سے توحید کے دلائل بھی بن رہے ہیں، ان کا ذکر یہاں پر فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں مشرکین مکہ کا تذکرہ ہوا، بت پرستی پر جمے ہوئے اور تذکرہ ہوا حضرت حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، قوم بت پرستی پر جمی ہوئی۔ تو سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جس بات پر لگایا ہے وہ ہے شرک سے دوری اور شرک سے نفرت اختیار کروانا اور شرک سے بچانا، تاکہ انسان اللہ کی توحید کو ماننے والا بن جائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا بن جائے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں رکھیں۔ ایک لحاظ سے یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ وآیۃ لہم الارض المیتۃ، وآیۃ اور ایک نشانی لہم ان کے واسطے، الارض المیتۃ مردہ زمین ہے، مردہ زمین ان کے سامنے ان کے واسطے ایک نشانی ہے۔ احییناہا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، واخرجنا منہا حبا اور ہم نے نکالے اس سے حبا اناج، فمنہ یأکلون پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی ذکر فرمائی مردہ اور بنجر زمین، کہ ہم جس طرح اس زمین کو زندہ کر رہے ہیں، اے انسان ایک وقت آئے گا ہم تجھے بھی یوں ہی زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ نمبر 2، اے انسان یہ مردہ زمین تھی، بنجر زمین تھی، اس کو ہم نے تیرے لیے زندہ کر دیا، پھر اس زمین سے پھل پھول باغات اور کیا کچھ اگایا، کس کے لیے؟ اے انسان تیرے لیے۔ تو اے انسان تجھے بھی ہم کوئی حکم دے رہے ہیں، تیری بھی ذمہ داری ہے کہ تو اس حکم کو پورا کر۔ وہ حکم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ شرک چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا۔ اب مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اناج اگایا، غلہ اگایا، اس میں سے کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا اور بنائے ہم نے اس میں جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، واعناب انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون اور بہا دیے اس میں بعض چشمے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ بھی ہے، اور دوسری طرف انسان کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس رب نے کھجوروں کے باغات لگائے، جس رب نے انگوروں کے باغات لگائے، اور جس رب نے ان باغات کو پانی دینے کے لیے چشمے بہائے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ کھاؤ اس کے پھلوں سے۔ وہ رب ہی تو اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اس کو معبود مانا جائے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو باغات ہیں یا اناج ہے، انگور ہیں، اور مختلف جتنی بھی چیزیں زمین سے اگائی جاتی ہیں، یہ انسان تو نہیں کرتا۔ انسان زیادہ سے زیادہ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ زمین پر ہل چلا لیا، زمین پر بیج لگا دیا، اب بیج لگانے کے بعد انسان بیٹھ جاتا ہے انتظار میں، اب آگے کون کرتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کرتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس زمین سے اس پھل پھول پودے کو اگایا، پھر اس کی حفاظت کی، پھر اس کے اوپر پتے لائے، پھر اس کی ٹہنیاں بنی، پھر اس کا تنا مضبوط ہوا، پھر اس پر پھل آنا شروع ہوا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے بنائے جوڑے، کلہا، ہر چیز کے، مما تنبت الارض، ان میں جو اگاتی ہے زمین، جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں اللہ نے ان کے جوڑے بنائے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور تمہارے اپنے میں سے بھی، اور ان کے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے میں سے بھی جوڑے بنائے، یعنی انسانوں کے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے، لا يعلمون، جو یہ نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بولا ہے وہ ہے ازواج۔ ازواج زوج کی جمع ہے۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا۔ یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جوڑے کا مطلب ایک تو ہے نر اور مادہ ہونے کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین سے اگنے والے پھلدار اور پھولدار ان پودوں میں ہم نے جوڑے بنا دیے۔ جیسا کہ کھجور کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس میں نر اور مادہ کا، اسی طرح جو پپیتے کا پودا ہے اس کے اندر بھی نر اور مادے کے بارے میں مشہور و معروف ہے، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی ابھی تک سائنسی تحقیقات چل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ زمین سے اگنے والی چیزوں کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا، وہاں نر اور مادہ کا اطلاق موجود ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ان کے اندر ہم نے جوڑا اس اعتبار سے بنایا کہ ان میں اقسام ہیں، جیسے سردی اور گرمی ہے، خشکی اور تری ہے، رنج اور خوشی ہے، بیمار اور تندرستی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھلوں کو اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کو ان میں بھی جوڑا جوڑا رکھا، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ تو یہ ہے جو جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے میں جان میں سے بھی جوڑے جوڑے بنائے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے جن کو وہ نہیں جانتے، انسان کی ابھی تک پہنچ نہیں ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے۔ ہو سکتا ہے جمادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے ہوں، اور یا زمین کی تہہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مخلوقات کو آباد فرمایا، ان کے جوڑوں کا ذکر کر دیا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے۔ اب کیا نشانیاں بیان کی جا رہی؟ یہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کی، تاکہ اللہ کو پہچانیں گے پھر اللہ کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک ایک نشانی اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر سورج کی روشنی کو نکالتے ہیں، اندھیرا چھپ جاتا ہے، گویا کہ ایک کھال، جس طرح بکری کے جسم پر گوشت کے اوپر کھال چڑھی ہوتی ہے اور نیچے گوشت چھپ جاتا ہے، اسی طرح روشنی کی کھال اندھیرے کے اوپر چڑھ جاتی ہے تو اندھیرا نیچے چھپ جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ان کے واسطے رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ،
پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ کھینچنے کا مطلب کہ وہی کہ اصل اندھیرا تھا، اللہ نے اوپر ایک پردہ، ایک کھال نما ایک چیز روشنی کی، اس کے اوپر چڑھا دی، اندھیرا نیچے چھپ گیا۔ لوگوں نے اپنے کاروبار اور تمام معاملات کیے، پھر جب وقت آیا پھر اللہ نے اندھیرے کو یہ جو روشنی تھی، دن تھا، اس کو اللہ نے کھینچ لیا، پھر اندھیرا آ گیا۔ اور ایک نشانی والشمس، سورج ہے، تجری جو چلتا ہے، لمستقر لہا، اپنے مستقر پر۔ سورج کے مستقر دو قسم کے ہو سکتے ہیں، مستقر زمانی اور مستقر مکانی۔ اگر یہاں پر مستقر زمانی مراد ہے کہ سورج اپنے مستقر پر، اپنے روٹ اور میپ پر چل رہا ہے، تو مستقر زمانی یعنی وقت مراد ہے، تو قیامت تک سورج چلتا رہے گا، اس کا دائرہ اور دور وہ چلتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب اپنا دائرہ مکمل کر کے اللہ کے عرش کے نیچے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اگلا دورہ شروع کرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ جب اجازت مل جاتی ہے تو پھر وہ حسب دستور آگے چلنا شروع کر دیتا ہے، صبح کو پھر مشرق کی جانب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سورج ہر روز ہر دائرے پر اللہ کے عرش کے نیچے سربہ سجود ہوتا ہے، اور پھر یہ آگے نئی اجازت مانگتا ہے، پھر اس کو اجازت ملتی یہ چل پڑتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب یہ اللہ کے عرش کے نیچے سربہ سجود ہوگا اور پھر اللہ سے اجازت مانگے گا، تو اللہ اس کو اجازت نہیں دیں گے مشرق سے طلوع ہونے کی، بلکہ اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر سے ہی واپس لوٹ جاؤ۔ تو سورج مشرق کی بجائے اس دن مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور مغرب سے نکل کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ دن وہ ہوگا جو قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوگا، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس وقت کافر کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا، کہ کافر کے لیے ایمان کا وقت ختم ہو چکا، گناہگار کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، وقت ختم ہو چکا، معافی کا وقت ختم ہو چکا۔ اب قیامت قریب آ چکی، اب اللہ کی پکڑ آئے گی اور کافروں کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے سورج کا مستقر زمانی، اور ایک ہے سورج کے لیے مستقر مکانی، کہ سورج اپنی جگہ کے اعتبار سے روزانہ کا ایک دور، جہاں سے اللہ نے اس کو چلایا تھا ابتدا میں، وہاں تک جب یہ اپنا دور پورا کرتا ہے تو اللہ سے اجازت مانگ لیتا ہے، پھر اللہ اس کو اگلے دور کی اجازت دے دیتے ہیں، تو یہ دور اس کا چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے مستقر پر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک اندازہ ہے بنایا ہوا العزیز العلیم، زبردست اور باخبر ذات کی طرف سے۔ علیم کہتے ہیں باخبر، جاننے والی ذات کی طرف سے۔ اور ایک اور نشانی والقمر، چاند کے بارے میں، قدرناہ، ہم نے بنا دی اس کی، بانٹ دی اس کے لیے، منازل، منزلیں، چاند کے لیے اللہ نے منزلیں مقرر کر دیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ لوٹ آتا ہے، کالعرجون القدیم، مثل پرانی ٹہنی کے، عرجون ٹہنی، قدیم پرانی، جس طرح پرانی کھجور کی ٹہنی ہے کہ وہ بلدار اور بالکل باریک، اسی طرح سورج پھر لوٹ کر ایسے آ جاتا ہے، ابتدا اس کی ایسے اور پھر اینڈ بھی اس کا ایسا باریک، اور درمیان میں سورج کے اوپر جوبن، چاند کے لیے جوبن بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، 14ویں رات کا چاند۔ ایک اور نشانی سورج کی بھی گزری، چاند کی بھی گزری۔ اب اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو سورج اور چاند ہے ان کو ہم نے جو روٹ اور میپ دیا ہے یہ اپنے روٹ اور میپ سے کبھی تجاوز نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ 1 سیکنڈ کے لاکھویں ذرے میں بھی جا کر آگے پیچھے ہو جائیں تو کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے۔ سورج اتنی بڑی مخلوق نافرمانی نہیں کر رہی، چاند اتنی بڑی مخلوق نافرمانی نہیں کر رہی، اور انسان اتنا سا ہو کر اللہ کا نافرمان ہو کر کھڑا ہو گیا، باغی بن کر کھڑا ہو گیا، اور اللہ کے سامنے انکار کر کے کھڑا ہو گیا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا فرمایا؟ للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے سورج کے لیے مناسب ان تدرک القمر، یہ کہ وہ پکڑ لے چاند کو۔ سورج اور چاند ان دونوں کا ایک میپ ہے، اس کے اوپر روٹ پر چل رہے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ سورج زیادہ پاور والا ہے اور وہ تھوڑی سی رفتار تیز کر کے چاند کو پکڑ لے، ایسے نہیں۔ للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے مناسب سورج کے لیے ان تدرک القمر، کہ وہ پکڑ لے چاند کو، ولا اللیل، اور نہ ہی رات کے لیے مناسب ہے سابق النہار، کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ جس طرح سورج اور چاند کو ایک میپ دیا گیا، اسی طرح دن اور رات کو بھی ایک میپ دیا گیا، یہ بھی اپنے میپ کے اوپر چل رہے ہیں، اور پہلے رات آ رہی، دن آ رہا، پھر رات آ رہی، پھر دن آ رہا، اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب ایک چکر میں یسبحون تیرتے ہیں، یہ سب کے سب یوں لگ رہے ہیں جس طرح پانی کے اوپر کشتیاں تیر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی اپنے ایک چکر اور میپ اور روٹ کے اوپر تیر رہے ہیں، اور اپنے اپنے وقت پر تمام چیزیں ظاہر ہوتی جا رہی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے انا حملنا، کہ بے شک ہم نے سوار کیا ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، انسان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ بہت رازدار اشارے سے اللہ نے یہ نشانی بیان فرمائی۔ اس میں ایک نشانی کہ پانی کے اوپر کشتی کا چلنا، ہزاروں من وزنی کشتی، ہزاروں ٹن وزنی کشتی، جہاز، پانی کے اوپر چیز رکھیں، پتھر رکھیں، نیچے ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ یہ پانی کے سینے کے اوپر تیرتی ہیں اور پانی کے اندر نہیں ڈوبتی، ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی کہ یہ پانی کے اوپر سفر کرتی ہیں۔ تیسری نشانی کہ اللہ انسان کو اولاد دیتے ہیں اور اولاد پھر کمانے کے لیے سفر کرتی ہے، اس لیے کیا فرمایا؟ وآیۃ لہم، اور ایک نشانی انسانوں کے واسطے، انا حملنا ذریتہم، کہ بے شک ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ آج بھی دیکھیں اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے اور پڑھنے کے بعد سفر کرتی ہے، سمندروں پار جا کر سفر کر کے کماتی ہے۔ اللہ نے پہلے اس کا ذکر کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے پیدا کی ان کے واسطے، مِن مِثْلِهِ، اس کی مثل، یعنی کشتی کی مثل، جس طرح کشتی کے اوپر سواری کر کے بڑے بڑے سفر طے کر لیے جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی ما یرکبون، جن کے اوپر یہ سواری کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ تھا، گھوڑا تھا، خچر تھا، گدھا تھا، پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے کیا کچھ آ گیا، اب ہوائی جہاز تک زمانہ چلا گیا۔ یہ سب کی سب سواریاں ہیں جن کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا کہ سفر کو کم سے کم وقت میں طے کرنے کے لیے اللہ نے کیا کچھ بنا دیا۔ اور یہ زمین کے اوپر چلنے والی سواریاں
پھر پانی کے اوپر چلنے والی سواریاں، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان کو۔ جو پانی کے اوپر چلنے والی کشتیاں ہیں، جہاز ہیں اتنے بڑے بڑے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، تو ہم غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر نہ پہنچے ان کی کوئی فریاد کے لیے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو چھڑایا جائے گا۔ آج یہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے نظر و نیاز مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اپنے صدقہ خیرات بتوں کے نام پر چڑھاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے جہازوں کو دیکھو جو پانی کے اوپر چل رہے، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی ان کی فریاد کو نہیں پہنچے گا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو کوئی آ کر چھڑائے گا۔ جب کوئی نہیں پہنچ سکتا تو آخرت میں کون چھڑائے گا؟ جب اللہ پکڑیں گے آخرت میں کون چھڑائے گا؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ تعلقات، انسان کی رسوائی ہوگی، انسان کی ذلت ہوگی، اور انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا فرمایا؟ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ مہربانی ہے ہماری کہ انسان ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف چلا گیا، کھا ہمارا رہا ہے، گن کسی اور کے گا رہا ہے، پی ہمارا رہا ہے، گیت کسی اور کے گا رہا ہے، یادیں کسی اور کی کر رہا ہے، نام کسی اور کے چمکا رہا ہے، سجدے کسی اور کو کر رہا ہے۔ رحمتاً منا، یہ ہماری مہربانی ہے، لیکن کب تک؟ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، نفع اٹھا لو ایک وقت تک، اس کے بعد پھر ہم پکڑیں گے، موت آئے گی، پھر اللہ پکڑیں گے، اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اللہ کی ذات کی مانیں۔ اللہ کس طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ایک ایک نشانیاں گن گن کے ہمارے سامنے رکھیں۔ ایک نشانی ہی کافی تھی اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کو سمجھ جاتے، اللہ کی مان لیتے، لیکن اللہ نے ایک نہیں کتنی بڑی فہرست ہمارے سامنے رکھی، اور یہ ایک مقام پر نہیں، کتنے مقامات پر قرآن پاک میں ایسے بار بار اللہ نے نشانیاں ہمارے رکھی۔ اے انسان، اللہ کو پہچان لے اور پھر اللہ کی مان لے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خیر ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے، اور یہی ابد الآباد رہنے کا راستہ ہے اور بچنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔